وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ کوئی جلد بازی میں ریکارڈ کیا ہوا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی میں نے غلطی کی ہے۔ اللہ کے فضل سے جو میں علماء کرام کی کتابوں سے سمجھ سکا ہوں تو وہ میں نے گوش گزار کیا کہ اصل کیا ہے۔ حالت جنابت ہے حالت ناپاکی، ٹھیک۔ اب جس عورت کو حیض آتا ہے، ماہواری جو مینسز وغیرہ ہوتے ہیں، وہ کیا حالت ہے؟ حالت ناپاکی۔ تو جنابت چلے غسل کرے گی تو پاک ہو جائے گی، حیض میں کیا کرے گی؟ غسل کرے گی تب بھی پاک نہیں ہوگی جب تک حیض ختم نہیں ہوتا، وہ ختم ہونے کے بعد بھی جب تک غسل نہیں کر لیتی۔ تو حیض تو کم از کم تو 3 دن رہتا ہے نا، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ عورتوں کی عادت مختلف ہے، کبھی 6 کبھی 7 کبھی 5، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے حالت ناپاکی میں بچے کو دودھ پلانا، یہ اصل مسئلہ ہے۔ تو جواب بالکل جائز، جس طرح حالت حیض میں پلانا جائز ہے اسی طرح حالت جنابت میں پلانا بھی جائز۔ عورت کا خود کھانا پینا جس طرح حیض کی حالت میں جائز ہے، 6 دن 5 دن بھوکی تو نہیں رہے گی، بھوک ہڑتال کر کے کوئی مر جائے تو وہ تو پھر گناہ گار ہوگا۔ تو اسی طرح حالت جنابت میں بھی کھانا پینا شریعت مطہرہ نے جائز رکھا ہے، بلکہ ایک حدیث پاک نام بھی عرض کر دیتا ہوں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان پہ غسل فرض تھا، تو اس طرح بازار میں جا رہے تھے۔ اب نوٹ کیجئے گا، غسل بھی فرض ہے اور بازار میں بھی جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سلام ارشاد فرمایا تو وہ چھپ گئے، جلدی سے غسل کیا، پھر واپس حاضر ہوئے اور آ کر سلام کا جواب پیش کیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو استفسار فرمایا اور جو انہوں نے عرض کیا مفہوم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے عرض کیا میں حالت ناپاکی میں تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ زبان تو پاک ہے نا، تو اس پاک زبان سے اگر جواب دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ سلام کا جواب دینا بھی جائز ہے، اور یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ وہ بازار میں پھر رہے تھے۔ پیارے آقا نے یہ تو نہیں فرمایا کہ بازار میں پھر کیوں نکلے، تمہیں تو فوراً غسل کرنا چاہیے تھا، ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا۔ اسی طرح کئی روایتوں میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے ہم بستری کے بعد سو جانا ثابت ہے، فوراً غسل کرنا ضروری نہیں قرار دیا گیا۔ بلکہ رمضان کے راتوں کے حوالے سے تو بالخصوص علماء نے صراحت کی ہے کہ کسی نے صبح اس حال میں کی کہ غسل فرض ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے تو وہ سحری کھائے، سحری پکائے، کھلائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اسی حالت میں روزہ شروع ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فجر کا ٹائم شروع ہو گیا، اب کھانا پینا تو بند ہو گیا، اب غسل کر لے۔ تو یوں ایک خلاصہ کے طور پہ آپ کو میں نے چند معروضات پیش کیے ہیں۔ یہاں پر جو جائز کا لفظ میں بار بار استعمال کر رہا ہوں نا، تو یہ افضل اور غیر افضل کی بحث نہیں ہے۔ جہاں پر اگر کوئی یہ آرگومنٹ کرے کہ بہتر کیا ہے، تو بھئی بہتر تو یہی ہے کہ بندہ جب تک اپنے کنٹرول میں ہے، حالت ناپاکی میں نہ رہے، غسل کر لے، پاک ہو جائے، بہتر ہے، اس میں کون انکار کرتا ہے۔ مگر اگر کوئی اس طرح نہیں کر پاتا یا نہیں کر پاتی تو گناہ گار نہیں ہے، جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔